اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال الامام حسین بن علی علیہم السلام لا واللہ یا ابن عمی لا فارقت هذا الطریق ابدا او انظر الى ابیات مکہ او یقضی اللہ فی ذلک مما یحب ویرضی۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل وعجل فرجہم۔ عاشوراء نہضت بیداری موضوع کلام ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام کا فرمان نورانی جو آپ نے مدینہ منورہ سے خروج کے وقت نکلتے وقت بیان فرمایا، جناب مسلم ابن عقیل کے مشورہ کے جواب میں سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ جب ابن عم نے بھائی نے یہ مشورہ دیا کہ ہم اصلی راستے کو چھوڑ کر غیر معروف و متروک راستے سے جائیں تاکہ دشمن ہمارا پیچھا نہ کر سکیں، اور ساتھ دلیل یہ دی کہ اس سے پہلے عبداللہ ابن زبیر اسی راستے سے نکلے ہیں مدینہ سے اور مکہ خیر و عافیت سے پہنچ گئے ہیں، اس وجہ سے ہم بھی اسی راستے پہ جائیں تو بہتر ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا، لا واللہ یا ابن عمی، ہرگز اے میرے ابن عم، خدا کی قسم میں اس راستے کو ترک نہیں کروں گا، اصلی راستے کو ترک نہیں کروں گا، اسی راستے پر اپنے سفر کو جاری رکھوں گا، یا مکہ کی دیواریں دیکھ لوں گا یعنی اپنے مقصد تک پہنچ جاؤں گا، یا پھر جو خدا کی طرف سے مقرر ہے یعنی شہادت و موت، اس سے ہمکنار ہو جاؤں گا۔ یہ نقطہ ہمیشہ ہم دلیل کے طور پر و تائید کے طور پر استعمال کرتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ بعض اوقات درست راہوں پر ہم چلنے سے کتراتے ہیں چونکہ پرخطر ہوتے ہیں۔ وہ درست راہیں ہمیشہ پرخطر ہوتی ہیں۔ راستے کی درستگی کی ایک علامت یہ ہے کہ اس پہ خطرے زیادہ ہیں، اور جس راہ پر خطرات کم ہوں وہ جان لیں آپ کہ اتنا درست راستہ نہیں ہے۔ صراط مستقیم پر سب سے زیادہ خطرے ہیں۔ وہ سب سے بڑا خطرہ شیطان رجیم کا ہے جو صراط مستقیم پر کمین گاہیں بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ خناس صراط مستقیم پر اپنا خیمہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طرح دشمنان و شیاطین انس و جن صراط مستقیم میں مومنین کے حائل ہو رہے ہیں، ورنہ کج راستے اور وہ سبل جو صراط مستقیم سے ہٹ کر ہیں ان پر اتنے خطرات موجود نہیں ہیں، اور ہم لوگ جو خطرات سے بھاگتے ہیں، خطرات مول نہیں لیتے، خطرات کا سامنا نہیں کرنا چاہتے اور نہیں کر سکتے، خطرات سے بھاگنے کی وجہ سے ہم صراط سے بھی بھاگ جاتے ہیں، راستے بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنے گمان میں خطرے سے محفوظ ہوئے ہیں لیکن حقیقت میں صحیح راستے سے بھی دور ہو گئے ہیں۔ ہمیشہ ایسے ہے، درست راہوں پر خطرات زیادہ ہوتے ہیں، یعنی یہ ایک علامت ہے راہوں کی درستگی کی
کہ ان کے اوپر خطرات زیادہ ہیں. آپ دیکھ لیں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جو راستہ امت اسلامیہ کو و بالخصوص پیروان مکتب تشیع کے سامنے پیش کیا ہے، یہ زیادہ پرخطر راستہ ہے، اور یہی دلیل ہے کہ یہ درست راستہ ہے. اسی راہ پر سارے دشمن موجود ہیں. امریکہ اسی راستے کا مخالف ہے، مغرب اسی راستے کا مخالف ہے، اور ان کے مہر عرب جہلا حکمران یہ اسی راستے کے مخالف ہیں، اور مسلمانوں کے اندر چھپے ہوئے نادان و جاہل اسی راستے کے مخالف ہیں. ورنہ اس راستے کو آپ چھوڑ دیں، کسی اور راستے پر اگر جائیں آپ، اس کا کوئی بھی دشمن اور اس کا کوئی بھی مخالف نہیں ہے. چند روز قبل ایام ازاں سے چند دن پہلے کراچی میں ایک پروگرام ہوا. اچھا، باشکوہ اہلیان کراچی کی محنت سے اور ان جوانوں کی ہمت سے الحمدللہ. بائیں کہ کراچی کے حالات بہت ہی اس دن خصوصاً بہت خراب تھے، اور ان ایام میں کہ اتنا بڑا پروگرام کرنے کے لیے کوئی سوچتا نہیں تھا. اس وقت نشتر پارک میں ہوا، کم و بیش اطلاع ملی ہوگی آپ کو یا مطلع ہوئے ہوں گے. اسی تحریک بیداری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے اور اس میں ایک خوبصورتی و خوبی یہ تھی کہ اہل سنت کی بہت جید شخصیات دینی حوالے سے، اجتماعی حوالے سے اور سیاسی حوالے سے انہوں نے شرکت بھی کی، اور بہت ہی معقول اور اچھے انداز سے انہوں نے گفتگو بھی کی. بہت سنجیدہ و موضوع کے مطابق گفتگو کی. جماعت اسلامی کے صوبہ سندھ کے امیر پروفیسر معراج الہدیٰ نے تقریر کی. احتشام الحق تھانوی کے فرزند انتظار الحق تھانوی صاحب نے تقریر کی، اور اس طرح کے چند اور لوگوں نے. اس سے پہلے ایک نشست بعض علماء اہل سنت کے ساتھ کچھ ہمارے اپنے علماء کی کوششوں سے ہوئی. اس میں اہل سنت کے ایک بزرگ عالم انہوں نے خوب مذہبی مسائل یہ جو آپس کے ہوتے ہیں ان کی طرف اشارہ کیا، اور کہنے لگے کہ آپ کے ہاں ایک، یعنی ان کی مراد تشیع و شیعہ کے اندر کچھ گروہ ایسے پیدا ہوئے ہیں جو اشتعال دلاتے ہیں، جو جان بوجھ کر اختلافی مسائل کو ہوا دیتے ہیں، ممبروں کے اوپر دوسرے فرقوں کی تان تشنی زیادہ کرتے ہیں، ان کی دل آزاری کرتے ہیں، ان کے دل دکھاتے ہیں، ان کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں، اشتعال دلاتے ہیں. اور یہ جو ملکی حالات اس طرح سے بن گئے ہیں تو اس طبقے کا اس میں بڑا کردار ہے. تو آپ لوگ اگر ان کو کسی طرح سے کنٹرول کر لیں تو حالات کافی بہتر ہو جائیں گے. خوب معقول بات تھی، منطقی بات کی انہوں نے کہ ہیں ایسے غیر ذمہ دار لوگ جو اس قسم کی حرکات و غیر ذمہ دارانہ اظہارات کرتے ہیں، اور اس کا منفی اثر بھی پڑتا ہے. لیکن ان کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ خوب ہیں ایسے، ہم بھی تردید نہیں کرتے، غیر ذمہ دار لوگ ہیں ہمارے اس سلسلے سے تعلق رکھنے والے، عموماً پیشہ ور ہیں یا کچھ ممکن ہے اور بھی مسائل ہوں کچھ کے ساتھ، لیکن وہ ایسے اختلافی مسائل کو ہوا دیتے ہیں. لیکن ایک سوال اور یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ طبقہ ہے، یہ خاص لوگ ہیں جو مسائل کو یا فرقہ وارانہ بات کرتے ہیں، یا دوسروں کی دل آزاری کرتے ہیں، یا مقدسات کی بے حرمتی کرتے ہیں، یا اس قسم کے مسائل کو چھیڑتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی سنا ہے کہ ان میں سے کسی کو ٹارگٹ کیا گیا ہو؟ چونکہ یہ تو کھل مکھلا کرتے ہیں سب کچھ. آپ جب ٹارگٹ کرتے ہو تو آ کر شہید حسینی کو کرتے ہو. آپ سے مراد نہ وہ یعنی جو بہانے تراش کے تشیع کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، آپ اتحاد بین المسلمین کے لیے کوشش کرنے والوں کو نشانہ بناتے ہو، یا بعض لوگ جو ٹیررسٹ گروپ ہیں.
تو جو طبقہ آپ کی مراد ہے اس میں سے تو کسی کو بھی نشانہ نہیں بنایا جاتا، وہ محفوظ ہیں۔ نشانہ کس کو بنایا جاتا ہے؟ جو اتحاد کی بات کرتا ہو، اتفاق کی بات کرتا ہو، وحدت مسلمین کی بات کرتا ہو۔ تو اگر جس طبقے کو آپ ذمہ دار سمجھ رہے ہیں وہ ہے ذمہ دار اور سارا سبب، تو پھر یہ دوسروں کا قتل عام کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بے گناہ کیوں مارے جا رہے ہیں جن کا اس کام میں کوئی دخل نہیں ہوتا؟ عام آدمی، عام شیعہ، دکاندار شیعہ یا ایک گلی کا، وہ تو کبھی بھی یہ کام نہیں کرتا۔ بات یہ ہے کہ دشمنان تشیع سب سے زیادہ حساسیت جس راہ پر رکھتے ہیں وہ ایسا تشیع نہیں ہے جو جس سے وہ سمجھیں کہ ہمیں کم نقصان ہے یا صرف سرے سے ہمارے لیے مضر نہیں ہے۔ تشیع کے دشمن مختلف چہروں کے ساتھ ہیں۔ دشمنان تشیع، پہلی مجلس کا موضوع یہی ہے، دشمن شناسی، وہاں پر اشارہ ہوا بھی ہے، اور موضوع انشاءاللہ اگر توفیق ہوئی چند روزہ اور مزید آگے بڑھے گا۔ تشیع کے دشمن اسلامی فرقے نہیں ہیں، بلے ان فرقوں کے اندر چھپے ہوئے اور ان فرقوں کی آڑ میں کچھ افراد ہیں، کچھ گروہ چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ان فرقوں کی پناہ میں محفوظ کیا ہوا ہے، اور وہ دشمنی کرتے ہیں تشیع کے ساتھ، لیکن یہ فرقے مخالف ہیں تشیع کے، نہ کہ دشمن ہیں تشیع کے۔ تشیع کے دشمن بہت ہیں۔ اسی مجلس میں کل اشارہ کیا تھا کہ تشیع، میں نے بعض جوانوں سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ سرچ کریں، نیٹ پر سرچ کریں اور جو ذریعے ہیں تحقیق کے، اور تلاش کریں کہ اس وقت دنیا میں یا تاریخ بھر میں، تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ دشمنی کس کے ساتھ برتی گئی ہے۔ سب سے زیادہ دشمن آج بھی شیعہ کے ہیں اور تاریخ میں بھی شیعہ کے ہی رہیں گے، بلے غیر شیعہ کے بھی دشمن ہیں، لیکن سب سے زیادہ دشمن تشیع کے ہیں۔ اور دشمنوں کی اتنی کثرت دلیل ہے کہ تشیع سب سے زیادہ درست راستہ ہے، یہی ٹھیک راستہ ہے۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ آپ کبھی دشمن کو پیمانہ سمجھو، کہ دشمن جو سوچتا ہے کرتا ہے، اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ کیا ہونے والا ہے اور کون درست ہے کون غلط ہے۔ امام راحل اکثر یہ فرماتے تھے کہ دیکھو، اگر دشمن تمہاری تعریف کر رہا ہے یقین جان لو کہ تم غلطی پر ہو، اور اگر دشمن تمہاری خلاف بول رہا ہے، مذمت کر رہا ہے تمہاری، تو یقین جان لو کہ درست راہ پر ہو۔ اور جس چیز سے دشمن کو زیادہ تکلیف پہنچتی ہے وہ سب سے بہتر قدم ہے، بہترین اقدام ہے وہ یہ ہے کہ درست راہیں ہمیشہ پرخطر راہیں ہوتی ہیں، ان میں آسانیاں نہیں ہوتی، سہولتیں نہیں ہوتی، خطرات ہیں۔ انبیاء کرام جو درست راہوں پر و صراط مستقیم پر چلے ہیں، ہر ایک کے سامنے فراوان دشواریاں تھیں، اور بڑے بڑے اکابر مجرمین، قرآن مجید کا فرمانا ہے کہ ہم نے ہر نبی کے دشمن کن کو قرار دیا ہے؟ اکابر مجرمیہا، ہر قوم کے بہت بڑے مجرم ہم نے انبیاء کے دشمن قرار دیے، یعنی وہ آئے انبیاء کے مقابلے میں بڑے بڑے لوگ، ملا، انبیاء کے دشمن فرعون، نمرود، جابر و ظالم ستمگر حکمران، قریش کے سردار، صنادید قریش، یہ آئے ہیں انبیاء کے مقابلے میں، چھوٹے چھوٹے لوگ نہیں آئے انبیاء کے مقابلے میں۔ اور ان پرخطر راہوں پر انبیاء نے خطرات سے فرار نہیں کیا، چونکہ خطرے سے فرار کرنے کا مطلب یعنی جادے سے فرار کر گئے، راہ حق سے فرار کر گئے۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے گھر کی طرف ایک راستہ ہو اور اس پر خطرہ ہو اور آپ خطرے سے بھاگیں، یعنی اپنے گھر سے بھاگ رہے ہیں، اپنے گھر کی طرف جانے والے راستے سے بھاگ رہے ہیں، آپ حق راہیں و درست راہیں خطرات کے اندر گھری ہوئی ہیں۔ جس طرح ایک روایت میں ہے کہ خداوند تبارک و تعالی نے جنت کو سختیوں کے اندر لپیٹ دیا ہے اور جہنم کو لذتوں اور شہوتوں کے اندر۔ الجنت حفت بالمکارہ،
تلخیاں و سختیاں انہوں نے جنت کو گھیرا ہوا ہے، اس کے ارد گرد تلخیاں ہیں ساری، یعنی جنت کے راستے سب دشوار راستے ہیں، تلخ راستے ہیں، اور جہنم کے راستے لذت بخش راستے ہیں، ان پہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جن راہوں کا انجام درست ہے وہ راہیں تکلیف دہ ہیں، اور جن راہوں کا انجام تکلیف دہ ہے وہ راہیں بلا تکلیف ہیں۔ یہ پیمانہ ہے آپ کے پاس، اگر بلا تکلیف زندگی گزار رہے ہو شک کرو اس کے اندر، اگر بلا خطر زندگی گزار رہے ہو شک کرو اس زندگی کے اندر، اس راہ کے اندر شک کرو کہ کیوں میرا کوئی دشمن نہیں ہے، کیوں کوئی خطر نہیں ہے اس راہ کے اندر مجھے، اس کا مطلب ہے کہ غلط راہ پر چل پڑا ہوں، ورنہ صراط مستقیم پر تو سنا تھا کہ ہر قدم پر خطرات ہی خطرات ہیں، ہر قدم پہ ایک دشمن، ایک سے بچو دوسرا سامنے آ جاتا ہے، اور ہم اتنے صراط مستقیم پر آئے کہ آج تک کسی دشمن سے پالا نہیں پڑا۔ معلوم ہوا صراط مستقیم پر نہیں ہے، یہ ترکستان کے راستے پر جا رہے ہیں، ترکستان کی راہوں پہ مشکلات نہیں ہے۔ ترکستان محاورہ ہے، یعنی کعبے کے الٹ جو راستہ چلتا ہے وہ راہ ترکستان ہے، کعبے کی طرف جو راہ جاتا ہے اس میں دشواریاں ہیں، اور ہم عموماً سہولت پسند لوگ ہیں، آسائش پسند لوگ ہیں، وہ آرام پسند لوگ ہیں، خطر گریز ہیں، ہم خطرات سے بھاگنے والے ہیں، خطرات کا استقبال کرنے والے نہیں ہیں، خطرات مول لینے والے نہیں ہیں، اور یہی سے ہمارا راستہ کربلا سے الگ ہو جاتا ہے، چونکہ کربلا خطرات کا راستہ ہے، خطرے مول لینے کا راستہ ہے، اور خطرناک راہوں پہ چلنے اور خطرناک راہوں کو چننے کا راستہ ہے۔ آپ توجہ کریں، ابھی پہلا قدم سید الشہداء نے اٹھایا ہے، مدینہ سے صرف ارادہ کیا ہے نکلنے کا، پہلا مرحلہ مدینہ سے خروج مکہ تک جانا ہے، اور جادہ ہے سامنے، سڑک ہے سامنے، وہی جس پہ سب آتے جاتے ہیں، جس پہ دوست بھی آتا ہے، جس میں دشمن بھی آتا ہے، جس میں کاروباری بھی جاتا ہے، جس میں حاجی بھی آتا ہے، جس میں سرکاری بھی راستہ ہے، سرکاری لوگ بھی اسی پہ جاتے ہیں، غیر سرکاری لوگ بھی اسی پہ جاتے ہیں۔ جس کو بھی مدینہ سے مکہ جانا ہے اسے معلوم ہے کہ اسی راہ سے جاتے ہیں سب۔ اگر کسی کو کسی کا تعاقب کرنا ہے مکہ کی راہ پر تو وہ اسی راہ پر تعاقب کرے گا۔ سید الشہداء علیہ السلام نے ارادہ کیا میں اس راہ سے مکہ جاؤں، بہترین ساتھی، قابل اعتماد ترین ساتھی مشورہ دے رہے ہیں کہ اس راستے کو چھوڑ دیں۔ کیوں چھوڑ دیں؟ چونکہ خطرہ ہے اس کے اندر۔ خطرہ بھی کس کا ہے؟ پیچھا کرنے کا، کہ دشمن مدینے کے اندر ولید جو والی ہے مدینے کا، یزید کا نمائندہ ہے، حکومتی گورنر ہے، یہ ممکن ہے یہاں پر فوج تشکیل دے، دستہ تشکیل دے، ہمارے پیچھے روانہ کرے، اور مدینہ سے نکلتے ہی، چونکہ یزید نے کہا تھا کہ یا حسین کا دست بیعت چاہیے یا کٹا ہوا سر چاہیے، یعنی یا جھکا ہوا ہاتھ چاہیے یا کٹا ہوا سر چاہیے۔ حسین علیہ السلام نے وہ دست بیعت ان کو نہیں دیا، شہادت میں راہ خدا میں سر دے دیا۔ وہ معروف شعر جو آپ سب کو ازبر ہے، خواجہ معین الدین چشتی کا، بہت خوبصورت شعر ہے، بہت عالی، بہت اعلیٰ شعر ہے، بہت زیبا شعر ہے کہ شاہ است حسین پادشاہ است حسین، دین است حسین دین، پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، سرداد سر دے دیا، نہ داد لیکن ہاتھ نہیں دیا، سر دے دیا لیکن ہاتھ، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا الہ الہ است حسین۔ کیوں حقہ کے بنا الہ الہ است حسین؟ یعنی حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد ہی حسین ہے، اس لیے کہ لا الہ اسی چیز کا نام ہے۔ لا یعنی ہاتھ نہیں دینا، لا یعنی کسی ظالم کو ہاتھ
نہیں دینا. کسی یزید کے سامنے ہاتھ بیعت بلند نہیں کرنا, دراز نہیں کرنا, لیکن خدا مانگے تو سر بھی دے دینا ہے, یزید مانگے تو ہاتھ بھی نہیں دینا. خوب آپ سمجھیں کہ اس لا سے ہی خطرات شروع ہو جاتے ہیں. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا. جو یہ آپ طاغوت کا انکار کرتے ہیں, اس لیے خانقاہی مذہب میں اور حقیقی دین حقیقی میں یہ فرق ہے. خانقاہی تہجرانہ متحجرانہ مذہب وہ کیا ہے؟ اللہ. آپ غار میں بیٹھ کے, کمرے میں بیٹھ کے, مسجد میں بیٹھ کے, کسی جگہ بھی بیٹھ کر کیا کریں؟ اللہ. ساری رات اللہ کرتے رہیں. یہ دین کا راستہ و دین کا کلمہ اللہ نہیں ہے. دین کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا ہو. اللہ بہت آسان ہے, آپ کہیں بھی شروع کر دو اللہ. اللہ کسی کو چبھتا نہیں ہے, لیکن لا الہ الا ہو سب کو چبھتا ہے. چونکہ یہ لا کسی کی طرف متوجہ ہے. لا یعنی نہیں مانتا. کس کو نہیں مانتا؟ خدا کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا, کسی کو خدا نہیں بناتا. جو خدا بنے ہوئے ہیں وہ سب روٹھ جاتے ہیں. پھر یزید سارے ناراض ہو جاتے ہیں, طاغوت سارے ناراض ہو جاتے ہیں, طاغوت سارے دشمن بن جاتے ہیں. جو ہی مسلم کی زبان سے لا نکلتا ہے وہ سارے تلواریں نکال لیتے ہیں. لیکن جب وہ صرف اللہ کرتا ہے وہ تلواریں نیام میں ڈال لیتے ہیں کہ یہ تو ہمیں انکار نہیں کر رہا. کربلا طاغوت و یزید کے انکار کا راستہ ہے, اللہ کا راستہ نہیں. لا الہ الا ہو کا راستہ ہے. حقا کے بنا لا الہ. آست حسین خوب سر دے دیا, ہاتھ نہیں دیا. اس اصلی راستے کو ترک نہیں کرنا. خوب اس پہ خطرہ ہے, دشمن آ جائے گا پیچھے, پکڑ لے گا, آ کر یہیں پہ شہید کر دے گا. خوب کر دے. جب خدا کی خاطر یزید کی بیعت کا انکار کیا ہے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے یزید کربلا میں شہید کرے یا یزید مدینہ میں شہید کر دے. جب شہید ہونا ہے راہ خدا میں, جب انکار کرنا ہے یزیدیت کا, پھر تو خطر ہی خطر ہے. یوں نہیں کہ مدینہ میں سید الشہداء مدینہ کیوں چھوڑ رہے تھے؟ چونکہ مدینہ میں خطر ہے. خوب کیا راستے میں خطر نہیں ہے؟ کیا مکہ میں خطر نہیں ہے؟ کیا مکہ سے جب نکلے کوفہ تک وہاں خطر نہیں ہے؟ کیا کوفہ کا راستہ جب بدلا تو اس میں خطر نہیں ہے؟ یہ تو قدم قدم پہ خطرات ہیں. سید الشہداء نے مدینے میں جس کو دعوت دی, از جملہ بنو ہاشم کو دعوت دی, اور انہیں بتایا, پہلے خطرے سے آگاہ کیا کہ جس راہ پر میں جا رہا ہوں یہ بہت ہی پرخطر راستہ ہے. سوچ کے آؤ, سمجھ کے آؤ, فیصلہ کر کے آؤ, جذبات میں مت آنا. پرخطر راستہ ہے, شہادت کا راستہ, مرگ کا راستہ, خون کا راستہ, اسارت کا راستہ ہے, بھوک و پیاس کا راستہ ہے. پہلے آگاہ کیا سید الشہداء نے. خطرات سے بھاگنے کا راستہ نہیں ہے. یہی ایک امتوں کے اندر پیدا ہونے والی کمزوری ہے کہ امتیں جب خطرات سے گھبرانا شروع کر دیں, خطرات سے پریشان ہونا شروع ہو جائیں, خطر گریز بن جائیں یہ قومیں, خطرے مول نہ لیں. خطرے مول لینا ہے نا, محاورہ استعمال کرتے ہیں ہم کہ فلاں آدمی خطرات مول لیتا ہے. کیوں خطرہ مول لیتے ہو؟ ہم عموماً جب خیر خواہ بن کے کسی کو مشورہ دیتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں کہ بھائی کیوں خطرہ مول لیتے ہو؟ چھوڑو, یہ عقل مندی نہیں ہے. عقل مندی خطرے مول لینا نہیں ہے, خطرات سے بچ کے نکلنا عقل مندی ہے. یہ ہمارا قائم کردہ معیار ہے. لیکن جب خدا کی راہ میں آئے انسان, جب اللہ کی راہ میں آئے, جب دین خدا کی راہ میں آئے انسان, سبیل خدا میں آئے, سبیل خدا ہے ہی خطرے مول لینے کا راستہ.
صراط مستقیم ہے ہی خطرات مول لینے کا راستہ، کربلا ہے ہی خطرات مول لینے کا راستہ۔ وہ کیا خوبصورت شعر اس شاعر کا ہے کہ ابائے زر کا نہیں جو کفن کا شیدا ہو۔ ابائے زر، یہ جو اوپر علماء اوڑھتے ہیں، یہ کیا کہلاتی ہے؟ یہ ابا، اس کو کہتے ہیں ابا۔ ابائے زر کا نہیں، زر یعنی سونا، سنہری، گولڈن۔ ابائے زر کا نہیں جو کفن کا شیدا ہو، ادھر وہ آئے جو دار و رسن کا شیدا ہو۔ یہ دار و رسن کا راستہ ہے، یہ ابائے زر کا راستہ نہیں ہے، یہ کفن کا راستہ ہے۔ ابائے زر کا نہیں جو کفن کا شیدا ہو، جو کفن باندھ سکتا ہو، وہ کفن پہن سکتا ہو۔ جس نے صرف ابائیں پہنی ہو، وہ کفن سے ڈرتا ہو، وہ کبھی حسین ابن علی کی راہ پر نہیں آ سکتا۔ ادھر وہ آئے جو دارو رسن کا شیدا ہو، ادھر آئے وہ جو توق و زنجیر میں اور زندانوں میں بند رہنے کو برداشت کر سکتا ہو، ادھر وہ آئے۔ ہم کیوں کہتے ہیں جی کیوں نہیں آتے؟ یہ آدمی جیل چلا جاتا ہے، اور جب جیل چلا جاتا ہے پیچھے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یہ دلیل ہے ہماری اس وقت ہر زبان پر ہے کہ یہاں تو آدمی جیل چلا جاتا ہے، اور جب جیل چلا جائے پیچھے پوچھنے والا کوئی بھی، تو نکلوانے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ خوب عزیز من، یہ تو راستہ ہی ایسا ہے۔ جب ایران عراق جنگ ہو رہی تھی، یہ ماجرا پہلے ذکر کیا ہے آپ کی خدمت میں، وہاں خوب تھے کچھ لوگ طلاب پڑھتے تھے، جو ان میں سے کچھ، حالانکہ وہاں قانوناً ممنوع تھا کہ غیر ایرانی کوئی بندہ جنگ میں شریک نہیں ہو سکتا، سخت پابندی تھی اس بات پر، لیکن بعض کسی ہیلے بہانے سے چھپ چھپا کے پہنچ جاتے تھے محاذ جنگ پر، اور شہید بھی ہوتے تھے۔ ایک فرانسیسی طالب علم، فرانسیسی جو وہاں کا، یہ سفید فام فرانسیسی طالب علم آیا، بندہ خدا بہت اچھا طالب علم بھی تھا، اور اسی طرح پہنچ گیا کسی بہانے سے اور وہیں پر شہید ہو گیا۔ اسی طرح اور بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے شہادت نوش کی ہے وہاں پر۔ ان میں کچھ ہندوستانی طلبہ تھے، تو ایک پاکستانی طالب علم نے ان سے کہا کہ بھائی یہ باقی ملکوں کے طالب علم جا رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں، اور آپ محاذ پر نہیں جاتے۔ تو انہوں نے اپنے انداز میں کہا کہ بھائی ہمارا بھی شہید ہونے کو جی کرتا ہے، لیکن سنا ہے سالے جان سے مار دیتے ہیں۔ شہید ہونے کو جی چاہتا ہے، لیکن سنا ہے کہ سالے جان سے مار دیتے ہیں۔ خوب شہید اسی کو کہتے ہیں جس کو جان سے مار دیں۔ آپ کا شہید ہونے کو جی کرتا ہے، لیکن جان سے مرنے کا جی نہیں کرتا، تو پھر شہادت کیسی ہوگی؟ پھر کیسے پیروئے حسین ابن علی بنیں گے آپ؟ کہ حسینی بننے کو جی کرتا ہے، خطرہ مول لینے کو جی نہیں کرتا، زندان جانے کو جی نہیں کرتا۔ زندان میں گئے وہ پر رونے کو جی کرتا ہے، لیکن زندان جانے کو جی نہیں کرتا۔ شہیدوں پہ رونے کو جی کرتا ہے، لیکن شہید ہونے کو جی نہیں کرتا۔ یہ تو راہ حسین ابن علی نہیں ہے۔ ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ حضرت زہرا کی ساری آرزو یہ تھی کہ میرے بیٹے پر رونے والی یہ قوم پیدا ہو جائے، بس۔ نہ عزیز من، حضرت زہرا کی آرزو یہ تھی کہ ایک ایسی قوم پیدا ہو جائے تاکہ کوئی ولی تنہا نہ ہو۔ لبیک یا زہرا، 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 خامنائی، لبیک خامنائی، لبیک خامنائی، لبیک خامنائی، لبیک خامنائی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین،
ورنہ صرف ایک رونے والی قوم ہی چاہیے ہوتی اس خاندان کو. تو بنت زہرا جب کوفہ کے بازار میں گئیں تو وہ قوم رو رہی تھی. رونے والی قوم کو دیکھا, رو رہی تھی. تو جیسے ہماری ذہنیت بنا دی گئی ہے تو بی بی کو دعا دینی چاہیے تھی کہ مرحبا تبکون لأخی, اے قوم مرحبا آپ پر, میرے بھائی پر رو رہے ہو. اسی کی کمی تھی کربلا میں, رونے والا کوئی نہیں تھا. نہ عزیز من, کربلا رونے والے نہیں مانگتی, کربلا ناصر مانگتی ہے حسین کے. لہذا وہ رو رہے تھے, سید الشہداء کو خاندان دیکھ کے رو رہے تھے. بی بی کو وہ رونا پسند نہیں آیا. کہا یہ رونا اچھا نہیں, یہاں پر رونا تھا تو کہیں اور آتے روتے. ہمیں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ آپ بی بی صرف اتنا مطالبہ رکھتی ہیں آپ کو, اس میں کیا خطرہ ہے آپ روئیں. جب قومیں خطر گریز ہو جائیں, یہ بزدلی ہے. خطرات سے بھاگنا بزدلی ہے. وہ بزدلی وہ جوبن مرد کے لیے ننگ و آر ہے. مرد کے لیے ننگ ہے بزدلی, آر ہے بزدلی. اس سے زیادہ گندی صفت مرد کے لیے اور نہیں ہو سکتی کہ مرد بزدل ہو جائے. ایک روایت میں ہے کہ شخص نے آ کر امام سے پوچھا کہ اگر کوئی مرد بزدل ہو جائے یہ کیسا ہے. امام نے فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی عورت فاحشہ ہو جائے. درود ٹھنڈا ہے, ٹھنڈا نہیں ہے, گرم پانی ہے, ٹھنڈا ہے. امام فرماتے ہیں جس طرح عفت و حیا زینت ہے وہ خصوصاً عورت کے لیے, شجاعت زینت ہے مرد کے لیے. اور جس طرح فاحشہ ہونا عورت کی موت ہے, وہ ننگ ہے, وہ ذلت ہے اس کے لیے, اسی طرح بزدل ہونا یہ وہی درجہ ہے. یعنی خدا کے نزدیک فاحشہ عورت اور بزدل مرد دونوں ایک جیسے. یہ بزدل مرد جس نے کوئی غلط کام نہیں کیا, کوئی چوری نہیں کی, کوئی اور گناہ نہیں کیا, صرف بزدل ہے, اس کو کس کے ساتھ رکھا جائے گا؟ اس کا شمار وہاں ہوگا. مرد کے اندر مردانگی ہو, شجاعت ہو, غیرت ہو, دلیری ہو, احساس عزت نفس ہو. خطرے مول وہ لیتا ہے جو بہادر ہو, دلیر ہو. ورنہ وہ کیا حرج تھا, خدا سب کو عورتیں ہی بنا دیتا, مرد کیوں بنائی؟ دلیری کے لیے, شجاعت و مردانگی و مروت کے لیے. اور امیر المومنین کو کتنی حسرت تھی کہ کاش ایک مردانہ فوج مل جاتی. وہ تھے سارے میل تھے, فیمیل نہیں تھے. علی علیہ السلام کے لشکر میں سب میل تھے. میل یعنی مذکر, داڑھی مونچھ والے. وہ نہ فیمیل تھے نہ شی میل تھے, وہ سارے میل تھے. ان کو حضرت نے بٹھا کر خطبہ دیا, یا اشباہ الرجال ولا رجال, اے مرد نما, مردوں سے ملتی جلتی صورتوں اور چہروں اور نہ مردوں, تمہاری مردانگی کدھر گئی؟ کوفیوں کو خطاب کیا, اس کوفی فوج کو. کتنا دکھ ہوتا ہے رہبر کو جب اس کو مرد میسر نہ آئے. وہ مرد کس لیے؟ فقط رونے کے لیے. مثلا امیر المومنین کو کہتے یا علی, خوب ہم ہیں, وہ مرد ہیں, کیا چاہیے آپ کو؟ امیر المومنین کے فوراً ادھر دستہ بنو, رو. تو وہ کہیں گے اتنی مردانگی, تو وہ تو بغیر مردانگی کی بھی رو سکتے ہیں. ہم بزدل زیادہ روتا ہے. رونا ہے, کربلا کا حصہ ہے رونا. میں عرض کروں گا, گریے کی طرف آؤں گا. یہ گریا جو تاکید کی گئی ہے کہ رو, مجالے سے گریا برپا کرو,
ایک حکمت ہے اس گریے کے اندر، لیکن مقصود صرف رولانا و رونا نہیں تھا. وہ رونا کسی مقصد کے لیے ہے. رونا مقصد نہیں ہے، مقصد کے لیے رو. ایک قوم جب بزدل ہو جائے، جب اس کے اندر سے روح شجاعت نکل جائے، دلیری نکال دی جائے، اس کی ایک سلامتی کے لیے بلند تر سلامات. اور معذرت کے ساتھ کوشش بہت کرتا ہوں اس کو روکوں، لیکن پھر بھی نکل جاتی ہے کھانسی. یہ بالآخر غیر اختیاری ہے. آپ کو کوفت ہوتی ہوگی یقیناً اتنی زیادہ کھانسنے سے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. جب ایک قوم سے مردانہ روح نکل جائے، دلیری نکل جائے، اس کی ایک علامت یہ ہے کہ خطرات مول نہیں لیتی، پرخطر راہوں پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، شجاعانہ فیصلے نہیں کرتے، شجاعانہ سوچتے نہیں ہیں. اللہم صل علی محمد. سوچ فکر، شجاعانہ فکر ختم ہو جاتی ہے. بہادری صرف مکے مارنا نہیں ہے. ہم نے بہادری کو صرف مکے مارنے میں منحصر کر دیا ہے. یہ سب سے کم درجے کی بہادری ہے، کسی کو مکہ مار لینا یا کسی پہ تلوار چلا دینا. بہادری کے درجوں میں سے سب سے کم ترین درجہ بہادری کا کسی پر اسلحے کے ذریعے حملہ کر دینا ہے. یہ سب سے لو کیٹیگری کی بہادری ہے. سب سے اعلی بہادری فکر کی بہادری ہے. بہادری شجاعانہ سوچو، غلامانہ مت سوچو، بزدلانہ سوچ مت سوچو، دلیر بنو، سوچنے میں دلیر بنو، فکر میں دلیر بنو، جو اس قوم کی، ہماری قوم کی سب سے بڑی مشکل ہے. میں اکثر جوانوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، الحمدللہ ہمارے شرکائے مجلس میں جوان زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ جو بزرگ ہیں وہ بھی انشاءاللہ جوان ہیں، جذبے ان کے جوان ہیں انشاءاللہ، اور وہ جوانوں کے مربی ہیں انشاءاللہ، معلم ہیں یہ بزرگ ہمارے. ہمیشہ یہ عرض کیا ہے عزیز من، اس کو غور سے سنیے گا. یہ آفت تھی جو اس وقت سید الشہداء کے زمانے میں اس قوم کو لاحق ہو گئی تھی. علی علیہ السلام کے خطبے پڑھیں، علی علیہ السلام اپنی فوج کی بزدلی سے روتے تھے. خدا شاہد ہے، اتنی حالت غیر ہو جاتی تھی علی علیہ السلام کی. نخلستانوں میں فریادیں کرتے تھے جا کر کہ اے پروردگار، یہ مرد نماز صورتیں، ان سے میں کیا کروں؟ یہ حلوم الاطفال، ان کو میں کیا کروں؟ حضرت نے ان کو تشبیہ دی بچوں سے، بچوں کی خواب سے اور ہجلے میں بیٹھی ہوئی دلہنوں سے. فرمایا تم ہجلے میں بیٹھی دلہن کی طرح ہو، تمہارے ذریعے سے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. نہ تمہارے ذریعے سے سیاست کی جا سکتی ہے، نہ تمہارے ذریعے سے جنگ کی جا سکتی ہے، نہ تمہارے ذریعے سے صلح کی جا سکتی ہے، کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. خوف اتنا طاری ہو چکا ہو کہ انسان دلیرانہ سوچے بھی نہیں. خوف آتا ہے دلیری کے ساتھ سوچتے ہوئے. جوانوں سے ہمیشہ یہ عرض کیا ہے، عزیز من، ملت شجاع بنو، اسلام کے پروردہ، دینی حکومت کے پروردہ، طاغوتی حکومت کے پروردہ ایسے ہوتے ہیں جیسے بنی اسرائیل تھے. جیسے فرعون جب پالتا ہے تو بزدل بنی اسرائیل، بے شعور بنی اسرائیل. ہر طاغوتی نظام میں پلنے والی امت بے شعور و بے بصیرت و بزدل ہوتی ہے. وہ بنو امیہ کے سائے میں پلیں، وہ بنو عباس کے سائے میں پلیں، وہ جمہوریت کے سائے میں پلیں، وہ آمریت کے سائے میں پلیں. وہ پاکستان میں جو سسٹم ہے، روایت ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ ویسے ہی بنیں گے جیسی حکومت ہے.
اگر شجاعوں اور دلیروں کی حکومت ہوتی یہ امت بھی ساری دلیر اور شجاع ہوتی. یہ امت اتنی بزدل ہے کہ 20 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی اور 20 گھنٹے بجلی کی تلافی کے لیے 24 گھنٹے لگا کر یو پی ایس ڈھونڈتے ہیں. سارا ٹائم اس پہ لگا دیتے ہیں. بنیادی حقوق سے محروم، لیکن اپنی حقوق کے حصول کے لیے ان میں سوچ نہیں آتی. یہ بزدلی ہے. حکومتوں کا اثر ہوتا ہے عزیز من. حکومتیں انسان کا مزاج بناتی ہیں، ماحول انسان کا مزاج بناتا ہے. یہ حکومتیں ہمیں ائمہ کے لیے نہیں پروان چڑھا رہی، امام زمانہ کے لیے ہمیں تیار نہیں کر رہی. ہمیں اپنی انڈسٹری کے لیے تیار کر رہی ہیں، ہمیں اپنی فیکٹریوں کے لیے تیار کر رہے ہیں. آپ کو جو پڑھاتے ہیں کس کے لیے تیار کر رہے ہیں آپ کو؟ لیکن اگر امامت کا نظام ہو، ولایت کا نظام ہو، ولایت کے نظام کی ایک خوبی یہ ہے کہ جہاں پر آپ ان کو ایجوکیٹ کرو وہاں پر ان کو دلیر بھی بناؤ، ان کو شجاع بھی بناؤ. یہ مادرزاد صفات نہیں ہیں جو انسان ماں کے پیٹ سے لے کر آتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان سیکھتا ہے. گھر سب سے پہلے سکھاتا ہے، سوسائٹی، تعلیمی نظام. یہاں سے انسان یا بزدل بنتا ہے یا دلیر بنتا ہے. ہم دیکھیں کتنا بزدلانہ سوچتے ہیں. میں صرف ایک مثال عرض کرتا ہوں بزدلی کی، بزدلانہ فکر کی، بزدلانہ سوچ کی ایک مثال اور بزدلانہ فیصلوں کی مثال. جب ہمارے بچے ابتدائی دورانیہ تعلیم کا آمادگی کا ختم کرتے ہیں، میٹرک کر لیتے ہیں یا او لیول کر لیتے ہیں، جب اے یا او، اے کرتے ہیں یا او کرتے ہیں، او کر لیتے ہیں، اس کے بعد والدین سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں جوانوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، تعلیم یافتہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بچے کے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو کسی تعلیمی میدان میں ڈالنا ہے، کہاں ڈالیں. بہت سارے شعبے ہیں آج کل، علوم، سینکڑوں شعبے بن چکے ہیں علوم کے، چھوٹی چھوٹی برانچیں مستقل علم کا درجہ حاصل کر چکی ہیں. کسی زمانے میں انجینئرنگ ایک علم سمجھا جاتا تھا، آج انجینئرنگ کے اندر برانچیں خود ایک علم کا درجہ پا چکی ہیں. خوب ہم مشورے لیتے ہیں، یہاں پر سیمینار ہوتے ہیں مساجد میں، امام بارگاہوں میں، مال امام خمس لگا کر، اور فیچر بلڈنگ سیمینار، بچوں کے کیریئر بلڈنگ سیمینار کروائے جاتے ہیں، اور بہت سارے تجربہ کار لوگ آ کے ہمارے بچوں کو رہنمائی کرتے ہیں کہ تم نے بننا کیا ہے، اور ان کو دکھاتے ہیں، وہ منظر دکھاتے ہیں، جو فیچر ان کا دکھاتے ہیں کہ تمہیں اس فیلڈ میں جاؤ. اس پوری گفتگو میں جو والدین کا کھٹکا ہے، جو بچوں کا کھٹکا ہے، جو چاہتے ہیں، اور وہ جو انسٹرکٹر گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایک مذہبی انسان گفتگو کر رہا ہوتا ہے، سب کی توجہ کا مرکز. میں پہلے بھی عرض کیا کہ ایک زمانے میں ہم سنتے تھے کہ وہ جس فیلڈ کا بات کرتے تھے تو اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال کرتے تھے، سکوپ. وہ کہتے تھے کہ اس فیلڈ میں سکوپ نہیں ہے، اس میں سکوپ ہے، اس میں ہے، اس میں نہیں ہے. ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ سکوپ کیا ہوتا ہے. بعد میں پتہ چلا کہ سکوپ سے مراد روٹیاں ہیں. اس میں بہت سکوپ ہے، یعنی اس میں روٹی زیادہ ہے، اس میں روٹی کم ہے. عزیز من، جس ملت کا ہم و غم، جس کے ماں باپ کا ہم و غم، جس قوم کے بڑے چھوٹوں کا ہم و غم، جس کے پڑھے لکھوں کا ہم و غم صرف روٹی ہو جائے، اور روٹی کے خوف سے کہ کہیں میں اس شعبہ تعلیم میں گیا میری روٹی کم نہ ہو جائے، یہ بزدل قوم ہے. یہ خوف ہے نا، خوف ہی بزدلی ہوتا ہے کہ کہیں میری روٹی کم نہ ہو جائے، کہیں میرا لقمہ کم نہ ہو جائے. جب روٹیوں کو نظر میں رکھ کر تم تعلیمی شعبہ انتخاب کرتے ہو، اسی سے نظر آ جاتا ہے. آپ نے ملک بنانا ہے، آپ نے قوم بنانی ہے. علامہ اقبال کے بقول کہ اے معمار حرم،
بالتعبیر جہان خیز، تم معمار حرم ہو، تمہیں خدا نے معمار بنایا ہے، انجینئر بنایا ہے، کس کے لیے؟ نہ روٹیاں کمانے کے لیے، تجھے بنایا ہے پوری دنیا بنانے کے لیے. تم معمار حرم بالتعمیر جہان خیز، تو نے اپنا ملک بنانا ہے، تو نے اپنی قوم بنانی ہے، تو نے اپنا مکتب بنانا ہے، تو نے اپنی آئیڈیالوجی بنانی ہے، تو نے یہ جہان بنانا ہے. تو روٹیوں کی کمی سے ڈرتا ہے؟ تجھے روٹیوں کی کمی کا اتنا خوف ہے تو کیا بنا سکے گا؟ بزدلانہ سوچ. مہم جو بنو، ماجرا جو بنو، لیکن دینی مہم جو بنو، نہ جنونی مہم جو. آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ یہ مناظر، یہ مہم جوئی پاکستان میں بہت کم ہے. کسی پاکستانی کو کبھی بھی ایسے متحورانہ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. کبھی پہاڑوں سے چھلانگ لگا رہا ہو، کبھی طغیانی والے دریاؤں میں کود رہا ہو، کبھی کس کام میں نہیں. لیکن وہ مغربی ممالک میں دیکھیں مہم جو ہیں بہت. چوٹیاں پاکستان میں ہیں برفانی، سر وہ کرتے ہیں آ کر. وہ کیوں؟ آپ خود کیوں نہیں سر کرتے ہو؟ چونکہ ہم میں مہم جوئی نہیں ہے. کوئی خطرناک جگہ ادھر ہوتی ہے، اس کو آ کے تسخیر وہ کرتے ہیں آ کر. مہم جو بنو، لیکن مہم جوئی نہ صرف پہاڑی چوٹیاں سر کرو، نہ صرف طغیانی والے متلاطم دریاؤں کو سر کرو. اس مہم جوئی کو ادھر جا کر ضائع نہ کرو. مہم جو بنو، یعنی مہم یعنی مقصد، الہی مقصد نظر میں رکھو، بلند ہمت بنو. امیر المومنین فرماتے ہیں انسان کی قیمت اس کی ہمت کے درجے کے مطابق ہے. جتنے بلند ہمت ہو اتنے قیمتی ہو. بعض اوقات ہم کہتے ہیں بڑا قیمتی انسان اس دنیا سے چلا گیا، وہ قیمت لگاؤ کتنے کا تھا؟ 500 کا بھی نہیں تھا، مہنگا تھا، سستا تھا، اس سے بھی سستا تھا، 500 زیادہ ہے اس کی. اصل کوئی قیمت نہیں تھی اس انسان کی. کیوں کوئی قیمت نہیں تھی؟ اس لیے کہ کوئی بڑی ہمت نہیں تھی اس کے اندر. اس کی ہمت کیا تھی؟ اس کی ہمت یہ تھی کہ کسی طرح کوئی عزت مند نوکری مل جائے، بس چپکے سے چھپ کے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر، شریکوں سے غیروں سے چھپ چھپا کے میں کسی طرح ایک نوکری مل جائے، اتنی تنخواہ مل جائے میں خود اور میرے بچے کھا سکیں، اور پھر یہ بچے پل جائیں، پڑھ جائیں، اور یہ بچے بیاہ دوں، جس کو شوہر دینا ہے شوہر ہو جائے اس کا، جس کی بیوی لانی ہے اس کی بیوی آ جائے. پھر اس کے بعد کہتا ہے میں سرخرو ہو گیا، فزت ورب الکعبہ. اس کی اتنی قیمت ہے، یہ اسی قیمت کا ہے. بس جانوروں کی قیمتیں جب لگاتے ہیں نا تو وہ دیکھتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں نا جو دودھ دیتے ہیں جانور، بھینسیں، گائے بہت زیادہ مقدار میں دودھ دیتے ہیں، یہ بہت مہنگے ہوتے ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف ذبح کے لیے ہوتے ہیں، یہ اتنے مہنگے نہیں ہوتے. دودھ والے ایک جانور کی قیمت سے 10 قصابی والے جانور خریدے جا سکتے یا اس سے بھی زیادہ لیے جا سکتے ہیں. قیمت کل امرئ ما یحسنو، ہر انسان کی قیمت وہ ہے جو وہ کر رہا ہے، جو اس نے چن لیا ہے اپنے لیے. جب تم خس و خاشاک چنو گے اپنے لیے، جب تم صرف روٹیاں چنو گے، اتنی قیمت ہے جتنی روٹی کی قیمت ہے، اس سے زیادہ قیمت نہیں ہے. اس خس و خاشاک جتنی قیمت ہے اس سے زیادہ نہیں ہے. اگر اپنی قیمت بڑھانا چاہتے ہو اپنی ہمت بلند کرو. ہمت کیا کرو؟ تسخیر جہان کی ہمت کرو. خود شہر میں چھپ کے رہنے والا، یہ ممکن ہے تسخیر جہان کر لے، یہ شخص کر سکتا ہے. خدا شاید انہی جوانوں کے اندر جن کو یہی باتیں یہ بزدلی دین بنا کر سمجھائی گئی ہے کہ دین کیا کہتا ہے، بس چپکے سے چھپ کے کسی تاریک گلی سے اپنے گھر اور سکول آنا جانا رکھو. مائیں عموماً بچوں کو یہی تلقین کرتی ہیں، سکول جانا ہے کسی سے
لینا کچھ نہیں، کسی کو دینا کچھ نہیں، کسی سے بولنا نہیں، کلاس کے بالکل آخر میں جا کر بیٹھ جاؤ، اگر کوئی تھپڑ مارے تو جواب نہیں دینا کیونکہ مکہ نہ مار دے تجھے. یہ تربیت ہے. بزدل ماں باپ بزدل بچے پال رہے ہیں. ماں باپ کیا بزدلی ہے؟ ماں باپ کو ٹکڑے اور روٹی کا فکر ہے، اور یہی فکر اپنی بچے میں منتقل کر دی. روٹیوں کے ٹکڑے تیرے کم نہ ہو جائیں گے. مہمجو بنو، بڑی مہمات نظر میں رکھو اور ان کو سر کرو. فیصلے شجاعانہ کرو، دلیرانہ کرو، خطرے مول لو. یہ دنیا کے اندر بھی آتا، جو لوگ کامیاب ہو گئے ہیں، جنہوں نے بڑی دنیا بنا لی ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے خطرے مول لیے ہیں. کہتے ہیں نا، آپ تجارت کی دنیا میں ایک اصطلاح ہے رسک لینا، کہ فلاں بزنس مین بہت رسک لیتا ہے. وہ رسک لیتا یعنی اپنے سرمایہ کو خطرے میں ڈال دیتا ہے. جو اپنے سرمایہ کو خطرے میں ڈالتا ہے وہی سرمایہ بڑھاتا بھی ہے. بڑا سرمایہ دار وہی بنتا ہے. اور جو کچھ ایسے تاجر ہیں جو نا بہت خیال رکھتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا میرے ساتھ سرمایہ ہے، اگر اور آتا ہے یا نہیں آتا یہ کم از کم ضائع نہ ہو، یہ وہیں رہتا ہے، یہ وہیں پہ رہتا ہے. اس کی پرچون کی دکان ہے، وہی پرچون کی دکان ساری عمر، اور اس سے ڈیلی خرچ نکالتا ہے. لیکن جس نے رسک لیا، خطرہ مول لیا تجارتی، وہ دیکھیے کہاں جا پہنچا. آج اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ ایک مملکت کی تقدیر متعین کرتا ہے. اس سے جو سرمایہ دار ہیں، جو امریکہ کا پریزیڈنٹ چنتے ہیں، جو پوری دنیا کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کو آسمان سے بارش تو نہیں برسی ان کے اوپر روپوں کی، نوٹوں کی، ڈالروں کی. رسک لیا انہوں نے، دنیا میں رسک لیا، دنیا میں کامیاب ہو گئے. دلیری چاہیے، دنیا بنانے کے لیے بھی دلیری چاہیے، دنیا بنانے کے لیے بھی شجاعت چاہیے. حتیٰ یہ مجرمین، بڑا مجرم کون ہے؟ جو زیادہ خطرے مول لیتا ہے. جو بڑے خطرے مول نہیں لیتا وہ ہمیشہ ٹیپ ریکارڈ چراتا ہے، گاڑی نہیں چرا سکتا. حالانکہ گاڑی، جس گاڑی سے ٹیپ چرائی جا سکتی ہے وہ گاڑی بھی چرائی جا سکتی ہے. اس کا مالک وارث کوئی بھی نہیں ہے، تم نے بیچ میں سے ٹیپ نکال لی، خوب سوئچ آن کرو، گاڑی بھی لے جاؤ. لیکن ڈرتا ہے، گاڑی چرانے سے ڈرتا ہے، بزدل ہے. بڑا مجرم بھی نہیں بنتا انسان، اور بڑا مومن بھی کوئی بزدل بڑا مومن نہیں بنتا. بڑا مومن بننے کے لیے بھی خطرے مول لینا پڑتے ہیں. شہدائے کربلا کیوں بڑے مومن بنے ہیں؟ چونکہ خطرہ مول لیا ہے. بعض لوگوں نے سمجھایا تھا کہ یہ پرخطر راہ ہے، اس کے اوپر مت جاؤ. سید الشہداء کو سمجھاتے تھے کہ اس راہ پہ خطرے ہی خطرے ہیں، بہت خطرناک راستہ ہے مولا جو آپ نے انتخاب کر لیا ہے، اس میں موت ہے، اس میں شہادت ہے. جب ایک امت اس بزدلی کا شکار ہو جائے، شجاعت و دلیری اس سے ختم ہو جائے، یہاں پر اس بزدل امت کے ذریعے سے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. نہ دین خدا بچایا جا سکتا ہے، نہ خود اس امت کا دفاع کیا جا سکتا ہے. کیا کیا جائے؟ اس کے اندر روح شجاعت پیدا کی جائے، دلیری پیدا کی جائے. اس کے اندر دلیری پیدا کرنے والے مربی و معلم حسین ابن علی ہیں. سید الشہداء کو معلوم تھا کہ میرا ساتھی کوئی بھی نہیں ہے، میرا ساتھ دینے والا، میرا حامی و ناصر کوئی بھی نہیں ہے. پھر آپ کیوں جا رہے ہیں مولا؟ اس لیے کہ یہ اتنے بزدل، یہ بزدل جو مکہ میں بیٹھے ہیں طواف کر رہے ہیں، یہ بزدل جو مدینہ میں بیٹھے زیارتیں کر رہے ہیں، یہ بزدل جو کوفہ میں بیٹھے عبادتیں کر رہے ہیں، یہ بزدل جو یمن میں بیٹھے تجارتیں کر رہے ہیں، یہ بزدل جو مصر میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، یہ بزدل جو بصرہ میں بیٹھے لو و لعب میں مشغول ہیں، ان بزدلوں کو کون دلیر بنائے گا، شجاع بنائے گا؟ اور آنے والی انسانیت قیامت تک اگر وہ بھی انہی کی طرح رہے، قیامت تک یزیدیت ہی قائم رہے گی. یزیدیت سے نجات کب ملے گی؟ جب اس امت کے اندر دلیری پیدا ہو، شجاعت پیدا ہو.
تحریک بیداری تحریک ہے، لیکن نہ صرف معلومات دینے والی۔ تحریک بیداری کا مطلب وہ نہیں ہوتا کہ انفارمیشن دینا اس کا کام ہے، مسلسل ہر موضوع کے بارے میں آج اتنے مارے گئے، ہم انفارمیشن کیا دیتے ہیں ایک دوسرے کو ایس ایم ایس پر، نیٹ ورک بنائے ہوئے ہیں نا موت کی خبریں دینے کے لیے۔ کراچی میں اتنے مارے گئے، کوئٹہ میں اتنے مارے گئے، یہ ایس ایم ایس ہے، اور کیا کر رہے ہیں؟ بڑی عظیم خدمت اپنی سمجھ رہے ہیں، موت کی خبریں دینا۔ یہ تحریک نہیں ہوتی۔ تحریک بیداری یعنی غیر آمادہ امت کو تیار کرنا، اس کی کمزوریوں کو سمجھنا، اس کے دردوں کو سمجھنا اور اس کا علاج کرنا، اس کی بیماریوں کا علاج کرنا، ان سے بزدلی کو دور کرنا، شجاعت پیدا کرنا۔ شجاعت تقریروں سے حاصل نہیں ہوتی۔ آپ ہزار تقریریں دلیری اور شجاعت پہ کریں، کوئی بھی شجاع نہیں بنے گا۔ اگر اس طرح سے شجاعت حاصل ہوتی تو جتنے دلیری کے قصے شیعوں نے سنے ہیں پاکستان میں، اتنے کسی نے نہیں سنے۔ جتنا خیبر و خندق ہمارے سامنے پڑا گیا، اتنا کسی کے سامنے نہیں پڑا گیا۔ اور یہی جو جد اندر جد و نسل اندر نسل خیبر سنتے آئے، آج اسرائیل کے خلاف ایک جملہ کہنے کے لیے حاضر نہیں ہیں، آنسو گیس سے ڈرتے ہیں۔ خیبر کیا تھا؟ کیا سنا تم نے خیبر میں؟ خیبر یعنی یہود کا قلعہ اسلام کے خلاف، جس کو رسول اللہ نے مسمار کرنا تھا، لیکن رسول اللہ کے باقی ساتھی اس کو مسمار کرنے سے عاجز آ گئے، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ آج کرار کو علم دوں گا جو فرار نہیں ہوگا۔ وہ دے دیا علم، قلعہ مسمار ہو گیا۔ 1400 سال سے خیبر کی فتح و خیبر کی مسماری کا تذکرہ ایک قوم کو سنایا جا رہا ہے، جد اندر جد و نسل اندر نسل سنایا جا رہا ہے، لیکن آج تک کوئی خیبر شکن ان میں سے پیدا نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ صرف رباعیوں پڑھنے سے اور شعر پڑھنے سے اور تقریریں کرنے سے کسی کے اندر دلیری نہیں آتی، خطبے دینے سے دلیری نہیں آتی۔ کس سے دلیری آتی ہے؟ دلیرانہ اقدام سے، شجاعانہ اقدام سے۔ سید الشہداء نے کیوں نہیں بات مانی اپنے بھائی کی اور اپنے قابل اعتماد ترین ساتھی کی، جناب مسلم ابن عقیل کی بات نہیں مانی؟ چند مقام پر جناب مسلم ابن عقیل نے جو تجویز دی تھی سید الشہداء نے قبول نہیں کی۔ ایک یہ مقام ہے۔ ایک کوفہ کے راستے میں ایک مقام پر جناب مسلم ابن درود پڑھی، جناب مسلم ابن عقیل نے خط لکھا کہ اس ماموریت سے مجھے معاف فرما دیں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت عظیم ذمہ داری ہے جو آپ نے میرے دوش پہ ڈالی ہے، کہ میں کوفہ جاؤں اور کوفہ والوں سے آپ کے لیے بیعت لوں، کوفہ کا ماحول تیار کروں، آمادہ کروں۔ اور حقیقتاً بہت بڑی ذمہ داری تھی، غیر معمولی ذمہ داری تھی جو سید الشہداء نے جناب مسلم کے سپرد کی۔ راستے میں جا کر یہ احساس ہوا جناب مسلم کو کہ کہیں ایسا نہ ہو میں اس کا حق ادا نہ کر سکوں، اس ذمہ داری کا، کوفہ میں جا کر جو مجھے کرنا ہے وہ نہ ہو سکے مجھ سے، اور میری وجہ سے سید الشہداء کو ناکامی نہ ہو جائے کہیں۔ اس لیے خط لکھا کہ اگر مناسب سمجھے تو میری جگہ کسی اور مناسب آدمی کو بھیج دیں تاکہ وہ بہتر طریقے سے۔ راستے میں مکہ سے روانہ ہو گئے، راستے میں ایک منزل سے خط لکھا سید الشہداء کو۔ سید الشہداء کو خط ملا، آپ نے جوابی خط لکھا کہ آپ ہی کو جانا ہے۔ البتہ اس میں ایک جملہ اور بھی لکھا کہ انشاءاللہ آگے آئے گا اسی تفسیر میں، جب وہ اس مقام پہ پہنچیں گے تو
اگر خدا نے زندگی دی وہاں پہنچے تو عرض کروں گا اس جملے کی تفسیر کہ سید الشہداء نے وہ جملہ کیوں لکھا. لیکن وہاں بھی جناب مسلم کی تجویز نہیں مانی, یہاں بھی نہیں مانی. جناب مسلم قابل اعتماد ترین ساتھی, تجویز نہ ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ سید الشہداء کا اعتماد نہیں رہا ان کے اوپر, پھر بھی قابل اعتماد ہے. یعنی مدینہ سے نکلتے ہوئے جناب مسلم نے تجویز دی, سید الشہداء نے رہبر نے قبول نہیں کی. اب یہ ذہن میں رہے, امام خمینی کے پاس بہت سارے جاتے تھے تجاویز لے کر, اور امام خمینی قبول, اور جو نہیں ہوتی تھی ماننے کی نہیں مانتے تھے. امیر المومنین کے پاس آتے بہت سارے لوگ تجاویز لے کر, امیر المومنین کہتے کہ مجھے تجویز کی ضرورت نہیں ہے, عہد کی ضرورت ہے, عہد کرو, باتیں میں خود سمجھتا ہوں, علم میرے پاس موجود ہے, آپ عہد کرو. وہ کہتے تھے ہم سے مشورہ لو. اصحاب جمل انہوں نے پہلی بات یہ کی کہ آپ ملکی سارے معاملات خود ہی اکیلے ہی کرتے رہتے ہیں, کسی سے پوچھتے نہیں ہیں. چونکہ پہلے ہوتا تھا ایسے, پہلے ان سے پوچھا جاتا تھا, میٹنگ ہوتی تھی, راضی ہوتے تھے, ان کا اعتماد حاصل کیا جاتا تھا, پھر فیصلہ ہوتا تھا. لیکن امیر المومنین نے کسی سے مشورہ نہیں کیا, اور امیر المومنین نے آ کر اپنے احکامات حکومتی صادر کیے. یہ فوراً جرگہ بنا کے آئے امیر المومنین کے پاس, کہا کہ آپ کسی سے مشورہ نہیں کرتے, آپ کسی سے پوچھتے نہیں ہیں. امیر المومنین نے فرمایا مجھے جب مشورے کی ضرورت ہوگی پوچھ لوں گا, ابھی تک ضرورت نہیں پڑی. اور اگر دیکھیں جملہ بہت خوبصورت فرمایا کہ ابھی تک مجھے مشورے کی ضرورت نہیں پڑی, اگر پڑی تو لوں گا, اور اگر پڑی تو آپ سے نہیں لوں گا, اس سے لوں گا جس سے لینا ہے. ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ تم لوگوں سے مشورہ نہیں لوں گا, تم جو پیشہ ور مشاور ہو, ہر ایک کے مشاور ہو, تم سے مشورہ نہیں لینا. روٹ کر چلے گئے, لشکر لے کر آ گئے امیر المومنین کے مقابلے میں کہ ہماری تجویز نہیں مانی, ہمارے مشورے نہیں مانے. جناب مسلم نے مشورہ دیا, تجویز دی, امام نے تجویز نہیں مانی, لیکن اعتماد نہیں اٹھا. اعتماد پھر بھی قائم ہے جناب مسلم پر, اس لیے کہ جب مکہ پہنچے اور سفارت کی باری آئی, سفارت کی ذمہ داری کی باری آئی, سید الشہداء نے پھر مسلم ابن عقیل کو ہی سفیر بنایا. اثناء سفر میں پھر خط لکھا کہ مجھے اس ذمہ داری سے معاف فرمائیے. امام نے فرمایا آپ سے بڑھ کر بہتر اور مورد اعتماد کوئی اور نہیں, آپ ہی کو جانا ہے, یہ ذمہ داری آپ کو ادا کرنی ہے. سید الشہداء نے یہ راستہ نہیں بدلا. کیوں نہیں بدلا؟ چونکہ سید الشہداء کو بھی پتا تھا کہ یہ محفوظ راستہ نہیں ہے. اس پہ دونوں احتمال ہیں, ممکن ہے دشمن ہمارا پیچھا کرے اور یہیں پر آ کر جنگ ہو جائے, اور یہیں پر ظاہر ہے ان کے پاس افرادی قوت زیادہ ہے, ابھی ہمارے ساتھ کوئی اور نہیں ہے, صرف خاندان اہل بیت ہے, ابھی وہ باقی ساتھی جو مکہ سے ساتھ ہوئے ہمراہ چاندک وہ بھی نہیں ہے, صرف یہ چند ساتھی جو مدینہ سے نکلے وہی ہیں. اگر یہ لوگ بھی آ جائے ہمارا محاصرہ کر لیں, مشکل بڑھ جائے گی ہماری. لیکن امام نے قبول نہیں کیا, کہ اصلی راستے سے جانا ہے, اس لیے کہ اگر میں یہ راستہ بدل لوں, پتہ تو سب کو چل جائے گا میں کس راستے سے آیا ہوں, میرے حامیوں کو معلوم ہو جائے گا, میرے دشمنوں کو بھی معلوم ہو جائے گا. عزیزان, ان دو طبقوں کو میسج دینا, پیغام دینا سید الشہداء کا کام تھا کہ ان دونوں کو پیغام جانا ہے. میں جس راستے پر جاؤں میرے دشمنوں کو بھی پیغام ملنا ہے اور میرے حامیوں کو بھی پیغام ملنا ہے. اگر میں اصلی راستے سے جاؤں میرے دشمن کو بھی پتہ چل جائے گا کہ حسین میں خوف نہیں ہے, ڈر نہیں رہے کسی سے. اصلی راستے سے جانا یعنی بے خوفی, اصلی راستے سے جانا یعنی دلیری, یعنی شجاعت, لیکن مراقباً, ہوشیاری کے ساتھ, نہ غفلت کے ساتھ. اصلی راستے سے جا کر سید الشہداء نے اپنے حامیوں کو بھی بتا دیا, ان کا حوصلہ بڑھا دیا
بس اوقات راہبر ایک ایسا قدم اٹھاتا ہے جس سے ساتھیوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، اور بعض اوقات حوصلے ان کے راہبر توڑ دیتا ہے۔ انقلاب اسلامی میں آخری روز 22 بہمن یا 11 فروری جس کو کہتے ہیں ہم، جو روز کامیابی ہے انقلاب اسلامی کے لیے، اس دن امام خمینی نے پوری امت کو کال دی تھی کہ سب نے سڑکوں میں نکلنا ہے، کسی نے گھر میں نہیں بیٹھنا۔ ادھر سے حاکم وقت نے شاپور بختیار نے فوج کو حکم دیا، پولیس کو، کہ کرفیو ہے۔ کرفیو کا معنی سمجھتے ہیں آپ پاکستان میں؟ سب کو پتہ ہے کرفیو کیا ہوتا ہے۔ کرفیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی فوجی حکومت ہے، اور جو شخص بھی گھر سے باہر نکلے اس کو چیلنج کے بغیر ہی، وارننگ کے بغیر ہی گولی مار دیں، اس کو بغیر پوچھے گولی مار دیں۔ جو باہر نکلے، سر باہر نکالے گولی مار دو۔ فوج کو یہ حکم، امت کو وہ حکم۔ مرحوم آغا طالقانی، آیت اللہ طالقانی، سید محمود طالقانی، کیونکہ یہ بھی بہت جید رہبروں میں سے تھے انقلاب کے۔ امام خمینی کے بعد جن رہبروں کے نام آتے ہیں ان میں آغا طالقانی سر فہرست لوگوں میں سے تھے۔ آغا طالقانی نے امام کو فون کیا اور یہی مشورہ دیا۔ آغا طالقانی، امام خمینی نے فرمایا تھا کہ آغا طالقانی ابوذر زمان ہے، یہ لقب امام خمینی نے دیا کہ یہ زمانے کا ابوذر ہے۔ یہ آغا طالقانی بہت دلیر اور وہ بھی بہت نڈر و شجاع انسان۔ آغا طالقانی وہ انسان ہیں کہ جیل میں جن سے کہتے تھے کہ تم کہو زندہ باد شاہ، شاہ زندہ باد، وہ نہیں کہتے تھے۔ آخرکار ان کی پشت برہنہ کر کے، لوہے کی سلاخ گرم کر کے اس بنایا گیا فرما شاہ زندہ باد، اور اس سے ان کی پشت کو داغا گیا کہ تم زبان سے نہیں کہتے، تمہارے جسم پر ہم داغ لگا دیتے ہیں، شاہ زندہ باد۔ آغا طالقانی وہ ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے ان کی بیٹی کو لے کر آئے اور بے حرمتی کرنا چاہ رہے تھے تاکہ آغا طالقانی چھوڑ دے اس راستے کو۔ اس سطح کا مجاہد، جسے امام نے فرمایا یہ ابوذر زمان ہے۔ یہ اس شخصیت نے امام کو فون کیا، یعنی میں یہ کہوں گا کہ آغا طالقانی کی حیثیت وہی تھی امام کے سامنے جو جناب مسلم ابن عقیل کی تھی سید الشہداء کے پاس۔ قابل اعتماد ترین ساتھی، قابل اعتماد ترین ساتھی امام کو فون کرتے ہیں کہ آپ نے جو حکم دے دیا کہ کل سب سڑکوں پر آ جائیں، دوسری طرف سے حکومت نے اعلان کیا ہوا ہے کہ جو باہر آئے گا اس کو گولی مار دیں گے، اور اس سے پہلے دن قتل عام ہو چکا تھا ایک وسیع۔ آغا طالقانی نے ساتھ یہ جملہ کہا کہ کل مجھے خون کی بو آ رہی ہے، مجھے کل لگتا ہے کہ کل خون کی ندیاں بہیں گی۔ کیا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے فیصلے میں نظر ثانی کریں اور اس کو کسی اور دن پر ٹال دیں کہ کل نہ نکلے قوم، کسی اور دن نکلے؟ امام نے صرف ایک جملہ ان کے ٹیلی فون کے جواب میں کہا۔ امام نے فرمایا حکم ہم ہی نس تو بس، حکم یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حکم نہیں ہے۔ بعض ساتھی آغا طالقانی کے ذکر کرتے ہیں، آغا طالقانی کے ہاتھ سے کریڈل چھوٹ گیا، ریسیور چھوٹ گیا اور رونے لگے وہاں پر، اور دوسرے دن خود امت سمیت سڑکوں پر آ گئے رہبر کی کال پر۔ اور اس دن آپ دیکھیں گے کوئی ایرانی گھر کے اندر نہیں تھا، حتیٰ وہ بوڑھے اپاج ویل چیئر پر یا جو بستر پر ہمیشہ بستر نشین تھے، انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے بستر سڑک پر جا کے لگا دو۔ حتیٰ وہ خواتین کہ جن کے بچے رات کو بچہ پیدا ہوا ذرا وہ اٹھ نہیں سکتی، اس نے بھی کہا کہ میرے امام اور رہبر کا فتویٰ ہے کہ کوئی گھر میں نہ بیٹھے، میرا بستر اٹھا کے فٹ پاتھ پہ جا کے رکھ دو، تاکہ نہ کہیں یہ گھر میں تھی یہ عورت، اور نہ کہیں کہ میرا بچہ جو آج پیدا ہوا ہے اپنے رہبر کے حکم کی تعمیل نہیں کر رہا۔
کہیے مرداباد مرداباد اسرائیل مرداباد 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 اسرائیل مرداباد. عزیزان، امتیں رہبروں کے تقریروں سے نہیں شجاع ہوتی، رہبروں کے اقدامات سے شجاع ہوتی ہیں. امام خمینی کو مشورہ دیا گیا کہ آپ جہاز میں نہ بیٹھیں. کیوں؟ کہ شاہ پور بختیار نے حکم دیا ہوا ہے کہ اس تاریخ کو یا ان دنوں میں جو جہاز پیرس سے تہران کی حدود میں یا ایران کی فضائی حدود میں داخل ہوگا اسے اینٹی ایئرکرافٹ سے اڑا دیا جائے گا. امام نے فرمایا میں نے جانا ہے. انقلابی ساتھی روک رہے تھے کہ مت جائیے. امام نے فرمایا میں نے جانا ہے. کیا بہشت زہرا میں جو شہداء دفن ہیں میرا خون ان سے زیادہ رنگین ہے؟ زیادہ سے زیادہ میں بھی شہید ہو جاؤں گا. جب وہ جوان شہید ہو سکتے ہیں تو میں بوڑھا کیوں نہیں شہید ہو سکتا؟ عزیز من، امتی اس طرح دلیر بنتی ہیں، امتی اس طرح شجاع بنتی ہیں. سید الشہداء کو معلوم تھا کہ اگر میں راستہ بدل دوں دشمن بھی کیا تجزیہ کرے گا کہ سید الشہداء ہمارے تعاقب سے ڈر رہے ہیں. حامی بھی کیا سوچے گا کہ سید الشہداء محتاط انداز میں جا رہے ہیں، یعنی ان کو خوف ہے کہ کوئی پیچھے نہ آئے. فرمایا پیچھے آتے ہیں تو آ جائیں، میں سامنا کروں گا. میں یزید کے خلاف قیام کیا ہے، نہ یزید سے فرار کر رہا ہوں. فرار کے راستے، یعنی امام یہ فرما رہے تھے کہ عبداللہ ابن زبیر نے فرار کیا ہے، میں قیام کر رہا ہوں. اس لیے وہ غیر معروف راستے سے گیا ہے، لیکن میں اصلی راستے سے جاؤں گا، درست راستے سے جاؤں گا. کیوں چھوڑیں ہم اپنی راہوں کو کیوں چھوڑیں، اپنی روشوں کو کیوں چھوڑیں، حق کو کیوں چھوڑیں، صراط مستقیم کو کیوں چھوڑیں؟ اس جگہ میں جاؤ گے یہ ہو جائے گا، اس راہ میں جاؤ یہ ہو جائے گا. خوب ہو جائے. جب حسین خدا کی راہ میں قربان ہو سکتے ہیں ہم قربان نہیں ہو سکتے؟ یہ آفات ہیں امتوں کی. عزیزان، میں نے عرض کیا کہ جب ایک امت پہ بزدلی طاری ہو جائے، خصوصاً اس کی جوان نسل جب اس آفت کا شکار ہو جائے، اس کی نجات کے لیے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے. خدا دلیروں کی حمایت کرتا ہے، شجاعوں کی حمایت کرتا ہے، صابرین کی حمایت کرتا ہے، اہل استقامت کی حمایت کرتا ہے. جو فقط ترحم کی اپیلیں کرتے رہیں اور ترحم آمیز مطالبے کرتے رہیں، ان کے اقدامات میں بزدلی موجود ہوتی ہے. جب آپ ترحم کی اپیل کرتے ہیں کسی سے، یعنی آپ ڈر رہے ہیں، ڈر رہے ہیں. آپ کوئی کام ایسا نہ کرو جس سے آپ کے ڈرنے کی دشمن کو امید پیدا ہوتی ہے، میسج ملتا ہو. ہر وہ مجلس، ہر وہ عزاداری، ہر وہ میدان جس میں خطر زیادہ ہے اس میں سب سے زیادہ شرکت کرو. یہ کربلا کا راستہ ہے. خطر مول لو لیکن خدا کی خاطر. میں نے مثال دی، لوگ دنیا کی خاطر کتنے خطرے مول لیتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں. اللہ کی خاطر ان خطرات کو قبول کرے انسان کہ یہ خطرے مول لینا اور ان خطروں میں زخمی ہونا اور ان خطروں میں مجروح ہونا اور ان خطروں میں پریشان ہونا اور ان خطروں میں گھر جانا اور ان خطروں میں مشکلات میں پڑ جانا، ان خطروں میں مصائب کا شکار ہو جانا، ان خطروں میں مصیبتوں میں پھنس جانا، خدا کی راہ میں ہر قدم عظیم جہاد شمار ہوتا ہے. لیکن جب ایک قوم آسائش پسند ہو جائے، آرام پسند ہو جائے، وہ خطروں سے بہت ڈرتی. یہ خطرناک کام ہے جو آپ کرتے ہیں، یہ خطرناک باتیں ہیں جو کرتے ہیں، یہ خطرناک راہیں ہیں جو ہم جا رہے ہیں. ہماری بزدلی کی سزا ہمیں مل رہی ہے. ڈر و خوف، اور اس قدر ڈر و خوف ہے ہمارے اندر، ہر طبقے کے اندر آ گیا ہے. ہمارے علماء کے اندر خوف ہے اپنے ہی. شیعہ علماء شیعہ قوم سے ڈرتے ہیں. ممبر پہ آ کے شیعہ قوم کو شیعہ مذہب نہیں بتاتے،
کیونکہ کہیں قوم ناراض نہ ہو جائے, کہیں قوم روٹھ نہ جائے, کہیں مجمع کے اندر بیٹھے ہوئے ایک دو آدمی بگڑ نہ جائیں, کہیں بانی ناراض نہ ہو جائے, کہیں مجمع کم نہ ہو جائے, کہیں مجھے دعوت نہ آئے, کہیں مجھے تنہا نہ کر دیا جائے. یہی بزدلیاں ہیں. تقیہ کہا تھا دشمن سے کرو نہ اپنے سے کرو. اس قوم کی کیا حالت بن چکی ہے جس کے اندر خوف کا عالم یہ ہے کہ شیعہ عوام کے اندر شیعہ عالم حق کا اظہار نہ کر سکے. اسی سے اندازہ لگا دیا جاتا ہے کہ ہماری حالت کیا ہے اس وقت. اس خوف سے باہر نکلنا ہے, اصلی جادوں کو تلاش کرنا ہے, ان اصلی راہوں پہ سفر کرنا ہے اور ان خطرات سے آگاہانہ سامنا کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ غفلت میں جی مجھے پتہ نہیں تھا, یہ پہلے سوچا ہوا نہیں تھا, یہ اس طرف دھیان نہیں دیا تھا, اس پہلو سے نہیں دیکھا تھا کہ اس راہ میں یہ خطرے آتے ہیں. سید الشہداء نے ہر پہلو سے دیکھا اس راہ میں یہ خطرے آتے ہیں اور یہ سب سے پرخطر راستہ ہے, میں نے اسی کے اوپر جانا ہے. بڑے بڑے جید شخصیات نے خطرات کی نشاندہی کی. سید الشہداء نے فرمایا یہ سب میرے علم میں ہے, میں جانتا ہوں ان خطرات کو. میں نے امت تیار کرنی ہے, امت رسول اللہ. رسول اللہ نے جس امت کے اندر دلیری پیدا کی تھی اسے بزدل بنا دیا گیا ہے. اسے خوف ہے کس کا کہ میری جائیداد چلی جائے گی. یہ جو جائیداد اتنی مشکل سے بنائی ہے, چونکہ انسان جوں جوں پھیلاتا جاتا ہے اپنی جائیداد اتنا بزدل ہوتا جاتا ہے. مثلا آپ ایک میں عام سی مثال دیتا ہوں, آپ ایک بیگ لیں اور اس بیگ کے اندر آپ کا ایک جوڑا کپڑوں کا ہو معمولی سا, اور آپ کو جا کر ریلوے اسٹیشن پر یا ایئرپورٹ پر کہیں بیٹھنا پڑ جائے, آپ بڑے آرام سے سو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو خطرہ نہیں ہے کہ اس کو تو اول کوئی چرائے گا نہیں, بیگ بھی معمولی ہے, بیگ کے اندر ایک جوڑا ہے وہ بھی معمولی سا, اول تو کوئی چرائے گا نہیں, اس کو کیوں چرائے گا, اور اگر چرا بھی لیا تو وہ لے جائے نوش جان. لیکن اگر آپ کے پاس بیگ ہے بہت قیمتی, اس بیگ کے اندر آپ کے پاس چیک پڑے ہوئے ہیں, بڑے قیمتی ڈاکومنٹس پڑے ہوئے ہیں, اس کے اندر بڑا قیمتی سامان پڑا ہوا ہے, اس کے اندر بڑا سونا پڑا ہوا ہے, اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں, بڑی مالیت ہے اس کے اندر, آپ کو نیند نہیں آتی, آسودہ نہیں ہے آپ وہاں پر, کھٹکا ہے, آپ ڈر رہے ہیں, خوفزدہ ہو رہے ہیں, ہر جگہ نہیں جا رہے آپ بیگ کی وجہ سے. مثلا کسی جگہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں, آپ نہیں جاتے کہ میرا بیگ چوری نہ ہو جائے. لوگ کسی جگہ جمع ہے, آپ نہیں جاتے کہ میرا بیگ چوری نہ ہو جائے. اس مال و ثروت نے بزدل بنا دیا کیا کہ کہیں نکل نہ جائے میرے ہاتھ سے, کہیں ضائع نہ ہو جائے میرے ہاتھ سے. اتنی مشکلوں سے جمع کی میں نے. اس وقت جو امت تھی اس کے ساتھ یہی ٹریجڈی تھی عزیزمان. یہ امت جب رسول اللہ کے زمانے میں تھی, ان کے پاس چوری ہونے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. یہ مسجد النبی میں ایک جگہ ہے, ابھی بھی بنی ہوئی ہے وہاں پر, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو زیارت نصیب کرے. مسجد النبی میں جائیں تو ایک جگہ بنی ہوئی ہے صفا کے نام سے, جانے نہیں دیتے ادھر, لیکن مومنین کبھی چھپ چھپا کے جا کے ٹچ کر ہی آتے ہیں ہر چیز کو, ہر ممنوع چیز کو. بقی میں جاتے ہیں کبوتروں کے دانے اٹھا کے لے آتے ہیں تبرک کے طور. وہ کبوتروں کے لیے ڈالے تھے, آپ کے لیے نہیں ڈالے. وہ بھی عجیب کام کرتے ہیں لیکن مومنین بھی عجیب کام کرتے ہیں. دونوں کے کام آدمی دیکھتا ہے, حیرت ہوتی ہے. کبوتروں کی خوراک کھانے دیں ان کو, اس کو تبرک کے طور پر نہ لے کر آیا. وہ صفا ایک ایسے اونچا سا مکان بنا ہوا ہے, تھلا جس کو کہتے ہیں آپ. یہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ مسجد النبی کے باہر کا حصہ تھا. یہ مسجد النبی تھی, ساتھ
چند گھر تھے، مکان تھے، چھوٹے چھوٹے کمرے، حجرے، اور یہ باہر ایک ایسے ہی جیسے یہ سٹیج بنا ہوا ہے اتنا ہی تقریباً سائز تھا اس کا بھی، ایسے تھوڑا چھوٹا، اتنی جگہ تھوڑی بلندتر تھی، مٹی کا ایک چبوترا سا بنا ہوا ایسے. یہ کن لوگوں کے لیے تھا؟ یہ ان مہاجرین و مجاہدین کے لیے تھا جو مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے اور مدینہ میں ان کو نہ کوئی گھر تھا، نہ ٹھکانہ تھا، نہ رہنے کے لیے، نہ لیٹنے کے لیے، نہ عبادت کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی ان کے پاس. حتیٰ ان کے پاس لباس نہیں تھا، ایک ایک جوڑا تھا، ایک پیراہن عربی پہنا ہوا تھا، ان کے پاس نہیں ہوتا تھا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. وہ بعض ایام ایسے آ جاتے تھے ان پر کہ ان کو کھانا نہیں ملتا تھا، اور وہاں کا عام کھانا تبرک میں جو لوگ بانٹتے تھے کھجور ہے، عربوں میں کھجور پھل ہے ان کا، کھجوریں لاتے تھے، وہ بھی تھوڑی سی اور کم پڑ جاتی تھی کھجوریں، یعنی ایک آدمی کو ایک کھجور بھی نہیں ملتی تھی، بندے زیادہ تھے کھجوریں کم. یہ کیا کرتے تھے کہ کھجور کو ٹافی کی طرح چوستے تھے، یہ چاکلیٹ کی طرح منہ میں رکھتے تھے، ایک آدمی چوس کے پھر وہی چوسی ہوئی کھجور دوسرے کو دیتا تھا، وہ منہ میں رکھتا تھا، پھر تھوڑی دیر وہ چوستا تھا، پھر اس کو تیسرے کو دیتا تھا، وہ چوستا تھا. یہ وہ لوگ تھے. اور ان کے پاس نماز کے لیے، ہر ایک کے پاس نماز کے لیے لباس نہیں ہوتا تھا. خوب ظاہر ہے انسان معمول میں گندا بھی ہو جاتا ہے، لباس نجس بھی ہو جاتا ہے، لباس کے ان کے پاس نہیں ہوتا تھا. ایک پیراہن ہوتا تھا، باری باری پڑھتے تھے اس میں، ایک پڑھ کے پھر دوسرے کو دیتا تھا، وہ پہن کے نماز پڑھتا تھا، پھر تیسرے کو دیتا تھا. پاک لباس، نماز کا لباس. اس طرح کی ان کی حالت تھی، یہ اصحاب صفہ. لیکن جب رسول اللہ انہی کو، یہی بھوکے، یہی بے گھر، بے سر و سامان، جب رسول اللہ ان کو حکم دیتے، وقت جنگ آ جاتا، یہ شیر بن جاتے تھے، دلیر بن جاتے تھے، ٹوٹ پڑتے تھے دشمن پر. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی پرواہ نہیں تھی ان کو، چوری ہونے کے لیے کچھ بھی، ان کا کیا چراتا کوئی، ان کا جوتا بھی ایسا نہیں تھا کوئی چرا کر لے جاتا. ابھی مومنین نے ایک جوتا اس گیٹ میں اتارتے ہیں، ایک اس گیٹ میں اتارتے ہیں، تاکہ چور کو پزل میں رکھیں گے دوسرا کہاں پر ہے. ابھی چور بھی ماہر ہو گئے، وہ احتیاط سے جوتا اٹھا لیتا ہے کہ دوسرا بھی کہیں نظر آ ہی جائے گا کہیں. ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا چرانے کے لیے. کون چوری کرتا ان کی؟ آسودہ ترین لوگ تھے. خوف نہیں تھا، بزدلی نہیں تھی کہ ہم نہ جائیں رسول اللہ کا ساتھ دینے کے لیے کہ پیچھے یہ چیز ضائع نہ ہو جائے. کچھ ضائع نہیں ہونا، ہمارے پاس ہے ہی کچھ بھی نہیں. جان ہے وہ رسول اللہ کے لیے حاضر ہے. لیکن یہی اصحاب صفہ بعد میں جب بیت المال بھر گیا، انہوں نے بنگلے بنائے، انہی میں سے بعض نے، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، بڑی بڑی حویلیاں بنائیں اور املاک، اموال. یہی وہ لوگ تھے جن ان میں سے بعض کو امیر المومنین کہتے تھے اٹھو جنگ کریں، یہ کہتے تھے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اب بزدل ہو گئے. بہت ساری چیزیں انسان کو بزدل بنا دیتی ہیں. کبھی خاندان انسان کو بزدل بنا دیتا ہے. بچے ہیں، بیویاں ہیں، ہماری گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو چھوڑ کے تنہا کدھر جاؤں، خوف ہے کہ ان کو کچھ ہو نہ جائے. رسول اللہ جب کہتے تھے اور جنگ پر جائیں تو کہتے تھے ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر بے دفاع ہے، گھر کا خیال رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، ہمارے گھروں کا خیال رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت آئی کہ ان کے گھر بے دفاع نہیں ہیں، محفوظ ہیں، ان کے دلوں میں خوف و بزدلی ہے. یہ بہانے جو انسان بناتا ہے اپنی بزدلی کو چھپانے کے لیے بناتا ہے. سید الشہداء نے یہ نہضت شروع کی کہ یہ یزید اور یزید سے بدتر امت رسول پر ہمیشہ مسلط رہیں گے اگر میں نے دلیری اور شجاعت کا راستہ اس قوم کو نہ دکھایا. لہذا فرمائے میں ایک راستہ بدلنے کے لیے حاضر نہیں ہوں، چونکہ اس راستہ بدلنے سے جو پیغام جاتا ہے وہ بزدلی کا پیغام ہے، میں وہ بھی نہیں کرنا چاہتا.
اب دیکھیے حسینیت زندہ باد کس کو کہتے ہیں؟ حسینیت زندہ باد، واقعاً حسینیت زندہ باد، یہ حسینیت ہے عزیز من. اور یہ زندہ باد یعنی زندہ رہے. حسینیت زندہ باد یعنی حسینیت زندہ رہے، حسینیت زندہ رہے. حسینیت زندہ ہوگی اسلام زندہ ہوگا، حسینیت زندہ ہوگی امتیں زندہ ہوں گی، حسینیت زندہ ہوگی تو ہم زندہ ہوں گے. لیکن پہلے یہ تو دیکھ لو کہ حسینیت کیا ہے. حسینیت اصلی راستے کو نہ چھوڑنے کا نام ہے، حسینیت شجاعت کا نام ہے، حسینیت دلیری کا نام ہے، حسینیت بر وقت قدم اٹھانے کا نام ہے. اور یہ زندہ باد، جس امت میں حسینیت زندہ ہو گئی، حسینیت زندہ باد ہو گئی، وہ امت کامیاب ہو گئی. لیکن جس امت کے اوپر ابھی یزید مسلط ہیں، جس امت کے اوپر ابھی طاغوت مسلط ہیں، جو امت ابھی غلامی و محکومی کے دن دیکھ رہی ہے، معلوم ہوا کہ اس میں ابھی حسینیت زندہ باد نہیں ہے، اس میں یزیدیت زندہ باد ہے. جہاں یزید ہیں وہاں یزیدیت زندہ باد ہے. حسینیت زندہ باد کرنے کے لیے حسینیت کو زندہ کرنا پڑے گا. حسینیت زندہ کرنے کے لیے خطرے مول لینا پڑیں گے. ایک روایت ایک مرجع تقلید نے ہمیں بتائی، میں فرصت بھی نہیں ہوئی کہ اس کو تلاش کروں اس طرح سے منابع حدیث میں، لیکن بہت زیبا روایت ہے. جب سے انہوں نے یہ روایت بتائی ہے ہمیشہ رہتی ہے یہ آنکھوں کے سامنے. ابھی موجود ہیں یہ بزرگوار مرجع تقلید، خداوند تعالیٰ انہیں حفظ فرمائے. تمام علماء مراجع نظام کی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حفاظت فرمائے. ان سے اب ملنے گئے تو انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان سخت سرزمین ہے اور وہاں پر تشیع کو زندہ رکھنا یہ فریضہ ہے آپ لوگوں کا. اور یہ فرما رہے تھے کہ ڈرو مت، گھبراؤ مت، اگر اس راہ میں تمہیں کچھ رنج پہنچتا ہے، دکھ پہنچتا ہے تو بھی مت گھبراؤ. یہ ان کا فرمانا تھا. بعض کہتے ہیں نا احتیاط کرنا، اپنا خیال رکھنا، ادھر بعض اس طرح سے مشورہ دے. انہوں نے یہ باتیں نہیں کی. کہا کہ نہ گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، خوف زدہ نہیں ہونا. پھر ساتھ حدیث سنائی. فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو خداوند تبارک و تعالی ملائکہ کو حکم دے گا کہ یہ جو جنت میں آ چکے ہیں، جو جہنم میں جانا تھا وہ تو چلے گئے، جو جنت میں آ چکے ہیں، خداوند تبارک و تعالی ملائکہ کا حکم دے گا کہ ان کے بدن کی تفتیش کرو، تلاشی لو، بدنی تلاشی لو مکمل ان کی. ملائکہ جنتیوں کی. کس لیے اے پروردگار ان کی تلاشی لیں؟ فرمایا اس حدیث میں ہے کہ خدا فرمائے گا کہ ان جنتیوں کے جسم دیکھو کہ میری راہ میں میری خاطر میرے دشمنوں کی طرف سے ان کے جسم پر کوئی ضرب کا نشان ہے یا نہیں ہے، کوئی زخم کا نشان ہے یا نہیں ہے، میری راہ میں انہیں کوئی زخم لگا ہے یا نہیں لگا. اور جن جن کو میری راہ میں کوئی زخم لگا ہے ان کو الگ کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے جنت میں ان کے لیے الگ مقام بنا کے رکھا ہوا. شہادتوں کا راستہ کربلا کربلا، 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 مصیبتوں کا راستہ کربلا کربلا، مصیبتوں کا راستہ کربلا کربلا. اتنا عظیم مقام ہوگا ان لوگوں کو جن کو راہ خدا میں کوئی زخم لگا ہے، ان کو خدا بہت اعلیٰ مقام دے گا. اس کے بعد انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن یہ دل یہ گواہی دیتا ہے کہ ان کو خدا شہدائے کربلا کے ساتھ محشور کرے گا. اس لیے کہ جن کے زخم جن کے بدن زخموں سے چور چور ہو گئے، وہ پائمال ہو گئے راہ خدا میں، کوئی حصہ باقی نہیں رہا. سید ساجدین فرماتے ہیں جب مجھے بابا کا پیراہن ملا جو شہادت کے وقت بابا کے تن پہ تھا،
میں نے زخم شمار کرنا شروع کیے، میرے بابا کو کتنے زخم لگے؟ امام فرماتے ہیں میں نہیں شمار کر سکا۔ کیوں نہیں کر سکا؟ اس لیے کہ جس جگہ تلوار کا زخم تھا وہیں تیر کا بھی زخم لگا ہوا تھا، اور جہاں تیر کا زخم تھا وہیں نیزے کا زخم تھا، اور جہاں نیزے اور تلوار اور تیر کے زخم تھے اور پتھروں کے زخم تھے وہیں گھوڑوں کے ٹاپوں کے نشان بھی تھے، وہاں پہ زخموں سے چور چور۔ سید الشہداء نے دین خدا بچانے کے لیے، امت کو بیدار کرنے کے لیے جو قربانی دی، اس میں ایک قربانی 6 ماہ کا شیرخوار بھی تھا۔ کہ شاید اس کو یاد کر کے جس تک یہ خبر پہنچے شاید بیدار ہو جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام نے جنگ کی تیاری جب کر لی، خود مکمل لباس جنگ پہن لیا، خیمے میں آئے، جناب رباب سے پوچھتے ہیں میرے علی اصغر کا کیا حال ہے؟ بی بی فرماتی ہیں بچہ پہلے پیاس سے زبان نکالتا تھا، اب زبان بھی نہیں نکال سکتا۔ طلب کرتے ہیں بی بی بچہ میرے حوالے کر دو۔ بی بی اصغر کو ایک سفید رومال میں لپیٹ کر بابا کے ہاتھوں پہ دیتی ہیں، ساتھ پوچھتی ہیں مولا کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں آپ تو کہہ رہی ہیں یہ پیاسا ہے، پانی پلانے لے جا رہا ہوں، پیاس بجھانے لے جا رہا ہوں۔ سید الشہداء بچے کو لے کر خیمے سے نکلے، جناب رباب نے خیمے کا ستون تھام لیا، وہیں کھڑی ہو گئی، دیکھتی رہی میرا بچہ کہاں جا رہا ہے۔ مقتل کے وسط میں پہنچ کر سید الشہداء نے ان لعینوں کو خطاب کیا، لعینوں تمہیں کوئی نفرت عداوت ہوگی تو مجھ سے ہوگی، دشمنی مجھ سے ہوگی، یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، اس نے تمہارا کیا قصور کیا ہے؟ اس نے دودھ نہیں پیا، خیموں میں پانی نہیں ہے، بیویوں نے پانی نہیں پیا، اس کی ماں نے اس کو دودھ نہیں پلایا۔ جب دودھ نہ ہو تو بچے کو پانی تو پلا دیا جاتا ہے۔ اصغر کا گلا خشک تھا۔ جب یہ ندا سنی لشکر عمر سعد نے، آپس میں چیمہ گوئیاں کرنے لگے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ نہر فرات جس کے اندر حیوانات پانی پی رہے ہیں، پرندے پانی پی رہے ہیں، جانور پانی پی رہے ہیں، کسی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، دشمن پانی پی رہے ہیں، عمر سعد کا لشکر پانی پی رہا ہے، لیکن آل رسول کو پانی نہ دیا جائے۔ عمر سعد نے جب اپنے لشکر کی تشویش دیکھی، اپنے خیمے سے نکلا، تیزی سے بڑھا ہرملہ کی طرف، اور ہرملہ سے کہتا ہے ہرملہ جلدی کر، تو ماہر تیر انداز ہے، آج وقت آ گیا، اپنی تیر اندازی کا مظاہرہ کر۔ پوچھتا ہے کس پر تیر چلاؤں؟ آیا حسین کے اوپر تیر چلاؤں یا حسین کی مدد کو کوئی لشکر آ گیا ہے اس کے اوپر تیر چلاؤں؟ عمر سعد نے کہا نہ حسین پہ تیر چلانا ہے، نہ حسین کی مدد کو کوئی آیا ہے۔ کہنے لگا پھر کدھر تیر چلاؤں؟ کہا ذرا حسین کے ہاتھوں پہ غور سے دیکھ، کوئی سفیدی نظر آتی ہے یا نہیں آتی؟ یہ لعین دیکھتا ہے سید الشہداء کے ہاتھوں پہ، بازوؤں پہ، اور پھر عمر سعد کی طرف منہ کر کے کہتا ہے ملعون یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، یہ تو شیرخوار بچہ ہے، میں اس پہ تیر چلا دوں؟ کہا جلدی کر تیر چلا ورنہ اصغر میرے لشکر کو شکست دے دے گا۔ اصرار کرتا ہے عمر سعد، اصرار کرتا ہے، اس کو اکساتا ہے،
وہ لعین اس کے اصرار کے بعد اپنی کمان اٹھاتا ہے، اس میں تیر لگاتا ہے، تیر لگا کر اصغر کا نشانہ لیتا ہے، تیر و کمان کو دوبارہ زمین پہ رکھ دیتا ہے۔ عمر سعد کہتے ہیں تیرا ہاتھ کیوں کانپ جاتا ہے، تو تیر چلاتا کیوں نہیں ہے؟ یہ کہتا ہے جب میں نشانہ لیتا ہوں تو حسین کی پشت پہ خیمے میں در خیمہ پہ کھڑی ایک خاتون نظر آ جاتی ہے، اس کی بےتابی بتاتی ہے بچے کی ماں کھڑی ہے، اس کی بےتابی بتاتی ہے بچے کی ماں کھڑی ہے۔ وہ گویا مجھے کہہ رہی ہے حرملہ یہ میرے 6 ماہ کا بچہ تیرے تیر کے اندازے سے بھی چھوٹا ہے، میرا اصغر پیاسا ہے۔ کہ لعین مجھ سے تیر نہیں چلتا، جب میں اس ماں کی بےتابی دیکھتا ہوں مجھ سے تیر نہیں چلتا۔ یہ لعین پھر اصرار کرتا ہے کہ احساسات میں مت آ، فوراً تیر چلا ورنہ پچھتانا پڑے گا۔ یہ لعین پھر کمان اٹھاتا ہے، تیر اٹھاتا ہے، تیر کو کمان میں لگا کر اصغر کے گلے کا نشانہ لیتا ہے اور ایک دفعہ تیر کو رہا کرتا ہے، تیر جا کر حضرت اصغر کے گلوئے اقدس میں لگ جاتا ہے۔ تیر کا لگنا تھا کہ دشمن کی صف میں بیٹھا راوی کہتا ہے کہ ہم نے عجیب منظر حسین کے ہاتھوں پہ دیکھا۔ کیا منظر تھا؟ کہا بچہ اس طرح سے حسین کے ہاتھوں پہ تڑپا جس طرح مچھلی پانی سے باہر آ کے تڑپتی ہے۔ عزادارو اجرکم ربکم، آپ کو معلوم ہے کہ مچھلی جب پانی سے باہر آ جاتی ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ مچھلی جب پانی سے باہر آتی ہے تو پہلے آپ کو زمین سے اٹھاتی ہے، پھر اپنے آپ کو زمین پہ گراتی ہے، پھر اس میں زمین سے اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی تو کبھی سر اٹھاتی ہے، کبھی دم اٹھاتی ہے، پھر اس کے بعد یہ طاقت بھی جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر بس منہ ہلانا شروع کر دیتی ہے۔ یہی حال حسین کے ہاتھوں پہ بچے کا تھا۔ جو ہی تیر لگا علی اصغر کو، بچہ ہاتھوں سے اٹھا اور دوبارہ بچہ ہاتھوں پہ آ گیا، لیکن پھر اس کے بعد اصغر میں ہلنے کی طاقت نہیں رہی، بس بچے نے پاؤں ہلائے، پھر اس کے بعد پاؤں ہلنا ختم ہو گئے۔ سید الشہداء نے بڑی حسرت سے بیٹے کے منہ کو دیکھا، بس آخری دفعہ اصغر نے منہ ہلایا، پھر اس کے بعد منہ نہیں ہلا، اور کربلا میں آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین علیہ السلام نے ایک ننھی سی قبر کھودی، پہلے سوچا خیمے میں لے جاؤں، سارے شہیدوں کو گنج شہداء میں لے گئے لیکن اصغر کو لے کر نہیں گئے۔ اس لیے لے کر نہیں گئے کہ اصغر کی ماں یہ چھدا ہوا گلا نہیں دیکھ سکے گی۔ اصغر کو دفن کیا، ایک قبر بنا کر دفن کیا، اور دفن کرنے کے بعد پھر خیمے کی طرف جب آئے تو رباب نے دیکھا بچہ ہاتھ پہ نہیں ہے، لیکن پوچھا بھی نہیں کہ حسین میرا بچہ کدھر گیا، بس در خیمہ کو چھوڑا اور جا کر دھوپ پر بیٹھ گئی۔ حسین نے کہا رباب خیمے کے اندر بیٹھ جاؤ، کہا کبھی اصغر کے بغیر اب سائے کے بغیر سائے میں نہیں۔